نکالتے ہیں اس جلوس پاک میں بھی ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ بڑا احترام کریں. ہم لوگ اکثر اور حضرت کو بھی ارشاد ہمیشہ فرمایا کرتے ہیں کہ جلوس پاک کا بڑا احترام ہونا چاہیے, لیکن ہم لوگ جلوس پاک کی پامالی کر دیتے ہیں. اللہ کے واسطے جلوس پاک کی بھی پامالی نہ کرے. جلوس پاک کو اس طرح نکالیے کہ جس طرح سے مدینے کے لڑکیوں نے جلوس پاک نکالا تھا. کیسے نکالا تھا؟ جب دیکھا کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے, صحابہ نے ارشاد فرما دیا تھا پہلے تو مدینے کے لوگوں نے مدینے کے گلیوں کو سجا دیا. عورتیں چھتوں پہ کھڑے ہو جاتی تھی, لڑکیاں چھتوں پہ کھڑے ہو جاتی تھی, اور ملک عرب کے یعنی مدینہ منورہ کے جتنے مرد حضرات ہوا کرتے تھے وہ مدینہ منورہ کی جو سطح ہوتی تھی, جو آخری دیوار ہوا کرتی تھی, وہاں پہ کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہونے کے بعد حضور کا انتظار کرتے. صبح سے کھڑے رہتے, شام تک انتظار کرتے کرتے رات ہو جاتی, آپ پھر گھر چلے جاتے, پھر دوسرے دن انتظار کرتے, تیسرے دن انتظار کرتے. ایک دن وہ ایسا آیا کہ دیکھا کہ ایک قافلہ چلا آ رہا ہے, گرد و غبار اڑتا ہوا چلا آ رہا ہے. لوگوں نے کہا ہو نہ ہو یہ کوئی اور نہیں بلکہ حبیب کبریا تشریف لے کے آ رہے ہیں, احمد مجتبیٰ تشریف لے کے آ رہے ہیں, رحمت للعالمین تشریف لے کے آ رہے ہیں. قافلہ آتا رہا, قافلہ آتا رہا. لوگوں نے دیکھا وہ قافلہ قریب ہو گیا, دیکھا کہ ایک نورانی چہرہ چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے, دوسرا چہرہ دیکھا ایک نورانی چہرہ چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے. جب وہ قافلہ قریب آیا تو بتانے والوں نے بتایا کہ ایک ذات بابرکت جو تھی وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی, دوسری ذات ذوالبابرکت تھی وہ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی تھی. جب مدینہ منورہ میں حضور تشریف لے کر گئے تو مدینے کے لڑکیوں نے کہا تھا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. حضور کا استقبال کرتے ہوئے جناب حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تک لے کر گئے اور اس طرح خوشی منایا, اس طرح خوشی منائی کہ صبح قیامت تک حضور کا صبح میلاد مناتا جاتا رہے گا اور میلاد جلسہ منایا جاتا رہے گا. حضور کی ریلیاں نکالی جائیں گی, جھنڈیاں بھی لگائی جائیں گی, لیکن ان لگانے میں جلوس نکالنے میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں شریعت کی مداخلت نہ کرے, شریعت کی پابندی کریں. اس چیز کو یاد رکھیے, جلوس ہم نکال رہے ہیں, شریعت کی پابندی نہیں کر رہے ہیں. ہمارا جلوس نکالنے کا مقصد نہیں ہے یعنی جلوس نکالے نماز کا وقت تو ہم نماز پڑھیں. اگر ہمارے راستے سے کوئی جا رہا ہے اس کو اگر کوئی تکلیف ہو رہی ہے ہمارے جلوس نکالنے سے تو کوئی مطلب نہیں ہے. یعنی ایک راستے پر ہم چلیں, جلوس کے اندر آپس میں اتحاد و محبت کے ساتھ چلیں. جلوس کے اندر جب ہم جائیں تو اس چیز کا احترام رکھیں کہ ہم کسی کو کوئی ہمیں جانے یا نہ جانے, میرا مصطفیٰ اپنے قبر انور سے ہمیں دیکھ رہا ہے. جس کا ہم میلاد منانے آئے ہیں, جس کے جلوس ہم نکالنے آئے ہیں, وہ ہم نبی ہمارا اور آپ کا نبی قبر انور سے دیکھ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بولنے میں یا آپ لوگوں کو سننے میں جو غلطیاں مولا معاف فرمائے, اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نسلوں کو میلاد مصطفیٰ منانے والا بنا دے اور نسلوں کو ہماری نسلوں کو آباد رکھے جو میلاد مصطفیٰ کو منائیں اور سجائیں رچائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر ہمیں اور آپ سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. علامہ عنایت احمد کاکوری کا ایک شعر میں پڑھتا ہوں, اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.